السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 55 پارٹ نمبر 55 پڑھیں گے، اور چونکہ اس کا تعلق 54 سے ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات پوری سمجھ میں آئے، یعنی یہ واقعہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہجرت رسول کا واقعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ جب کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے، یعنی ایک رائے ہو کر کے کانفرنس ختم کر چکے، اور وہ کانفرنس کا بیان اس سے پہلے والے پارٹ میں گزرا، اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے، یعنی مجھے بھی ساتھ لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا، یعنی نہ چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سامان سفر درست کیا، اور توشادان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشادان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا، یعنی جو مشک ذات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین، 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اتنے کام سے بھی لقب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کافر کو، جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ اب دیکھیں آگے پارٹ نمبر 56 میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ، یعنی نبی کریم کے گھر کو جب کافروں نے گھیرا، اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔